حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وسوسے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی تو خالص ایمان ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخیوں میں سے سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا۔ انہوں نے 2 جوتیاں پہن رکھی ہوں گی جن سے ان کا دماغ کھولے گا۔ عیسیٰ بن طلحہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو تو 3 بار ناک جھاڑے، شیطان اس کی ناک کے بانسوں پر رات گزارتا ہے۔ ربیع بن مسلم نے محمد بن زیاد سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جس نے اپنی ایڑی نہیں دھوئی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، مجھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ ایک شخص نے وضو کیا تو اپنے پاؤں پر ایک ناخن جتنی جگہ چھوڑ دی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ لیا اور فرمایا، واپس جاؤ اور اپنا وضو خوب اچھی طرح کرو۔ وہ واپس گیا، حکم پر عمل کیا، پھر نماز پڑھی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 مؤذن تھے، بلال اور نابینا ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہما۔ محمد بن جعفر نے کہا، ہمیں ہشام نے اپنے والد سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی، انہوں نے کہا، ابن ام مکتوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اذان دیا کرتے تھے، حالانکہ وہ نابینا تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اذان سنو تو جو مؤذن کہتا ہے اسی کی طرح کہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا، اللہ تعالی اس پر